دوستو بچے اس دنیا کی سب سے خوبصورت مخلوقات میں سے ایک ہیں. انہیں ہر گھر کی رونق سمجھا جاتا ہے اور سبھی ان کی معصوم شرارتوں سے بے حد لطف اندوز ہوتے ہیں. مگر دوستو اس دھرتی پر جیون آسان نہیں ہے. ہر انسان کو یہاں مختلف قسم کی پریشانیوں، تکلیفوں اور آزمائشوں کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے. انسانی زندگی کے ہر موڑ پر ایک نئی مصیبت سر اٹھائے کھڑی رہتی ہے. بدقسمتی سے ان مشکلات کا شکار محض بڑے ہی نہیں ہوتے بلکہ بچوں کو بھی انہیں برابر جھیلنا پڑتا ہے، جو کسی بھی انسان کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا ہے. اس ویڈیو میں بھی ہم آپ کو 5 ایسے بچوں سے ملوائیں گے جنہیں زندگی کے بہت مشکل دور سے گزرنا پڑا. تو چلیے دوستو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں. نمبر 1. دوستو 6 سالہ امریکی بچہ بریجر واکر اس وقت سپر ہیرو بن گیا جب اس نے اپنی چھوٹی بہن کو کتے کے حملے سے بچایا. اس کی بہن گھر کے بیک یارڈ میں کھیل رہی تھی، تبھی ایک جرمن شیفرڈ کتے نے اس پر حملہ کر دیا، جسے دیکھ واکر کتے اور اپنی بہن کے بیچ آ گیا. دوستو جہاں بہت سارے بچے محض کتے کی آواز سن کر ہی رونا شروع کر دیتے ہیں، وہاں واکر اس خونخوار جانور سے سیدھا ہی بڑھ گیا. اس لڑائی میں واکر کی بہن کی جان تو بچ گئی مگر خود واکر کا چہرہ بری طرح سے زخمی ہو گیا. اسے فوراً اسپتال لے جایا گیا جہاں اسے 90 سے زیادہ سٹیچز آئے. واکر کی آنٹی نے اس کی بہادری بھرا کارنامہ انسٹاگرام پر شیئر کیا جو دیکھتے ہی دیکھتے وائرل ہو گیا. کوئی بھی شخص واکر کی بہادری سے متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکا، یہاں تک کہ ورلڈ باکسنگ کونسل نے واکر کو ایک دن کے لیے ورلڈ ہیوی ویٹ چیمپئن کے اعزاز سے نوازا. انہوں نے اس کا نام نہ صرف ریکارڈ بک میں شامل کیا بلکہ اسے ایک دن کے لیے بیلٹ بھی دیا. واکر کا کہنا تھا کہ اس دن اس نے سوچا اگر اس حملے میں کسی نے مرنا ہی ہے تو بڑا ہونے کے ناطے وہ میں ہوں گا، نہ کہ میری بہن. واکر کو امریکی مووی کیپٹن امریکہ بہت پسند تھی. جب یہ بات اس فلم کے ہیرو کرس ایونز کو معلوم ہوئی تو انہوں نے واکر کے لیے خصوصی پیغام بھیجا جس میں انہوں نے واکر کی بہادری کی تعریف کرتے ہوئے اسے امریکہ اور اپنے والدین کا فخر قرار دیا. نمبر 2. یہ کہانی 4 ماہ کی ایک مصری بچی کی ہے جو اس وقت جان کی بازی ہار گئی جب اس کے والدین نے 8 دن تک اسے گھر میں اکیلا چھوڑ دیا. اس جوڑے کے بیچ کسی بات کو لے کر جھگڑا ہوا تھا، جس کے بعد اس بچی کی ماں اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ اس کے والد کو مارکیٹ جانے کا کہہ کر گھر سے نکل گئی، مگر وہ مارکیٹ کے بجائے میکے چلی گئی. ادھر بچی کا والد یہ سوچ کر آفس چلا گیا کہ بچی کی والدہ تھوڑی دیر میں مارکیٹ سے واپس آ جائے گی، مگر آفس پہنچنے کے بعد اسے 1 ہفتے کے لیے شہر سے باہر جانا پڑ گیا اور یہ سفاک شخص یہ جانے بغیر کہ بچی کی ماں گھر لوٹی ہے کہ نہیں دوسرے شہر چلا گیا. ادھر بچی کی ماں نے بھی اس کی خبر لینے کی زحمت نہ کی. یوں 1 ہفتے بعد جب وہ شخص گھر لوٹا تو بچی گھر میں مردہ حالت میں پڑی تھی. اس نے فوراً پولیس کو اطلاع دی. دوران تفتیش اس شخص نے پولیس کو بتایا کہ اس کی ماں نے تھوڑی دیر میں مارکیٹ سے گھر واپس آنے کا کہا تھا، اسی لیے وہ آفس چلا گیا. جبکہ ماں کا کہنا تھا کہ اس نے بچی کو اکیلا گھر میں نہیں چھوڑا تھا بلکہ جب وہ گھر سے نکلی تو اس کا باپ گھر پر ہی موجود تھا. دونوں ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرانے لگے مگر ان دونوں کی مجرمانہ غفلت کے باعث ایک معصوم بچی کی جان چلی گئی. پولیس نے دونوں کو گرفتار کر لیا. دوستو یہ واقعہ سچ میں دل دہلا دینے والا ہے. نمبر 3. دوستو اگلی کہانی ایک برازیلین بچی کی ہے جو 3 دن تک اپنے مردہ والدین کو سویا ہوا سمجھ کر اپنے چھوٹے بھائی کی دیکھ بھال کرتی رہی. اس کے والدین مر چکے تھے مگر یہ بات اس بچی کو معلوم نہیں تھی. وہ یہی سمجھتی رہی کہ وہ سو رہے ہیں. 3 دن بعد اس فیملی کے ایک رشتہ دار نے رابطہ نہ ہونے پر پولیس کو اطلاع دی. پولیس جب ان کے گھر پہنچی تو یہ دونوں بچے گھر پر ہی موجود تھے اور ان کے والدین مردہ حالت میں ایک کمرے میں پڑے تھے. پولیس کو کچن سے اچار کی کھلی ہوئی بوتل ملی. پولیس کا کہنا تھا کہ ان دونوں کی موت کی وجہ شاید یہی زہریلا اچار تھا. بہرحال یہ واقعہ اپنے پیچھے بچوں کی معصومیت کی ایک اور لازوال کہانی چھوڑ گیا. نمبر 4. دوستو برتھ ڈے کسی بھی انسان کی زندگی کا اہم دن ہوتا ہے. خاص کر بچوں کو اپنے برتھ ڈے کا بڑی شدت سے انتظار رہتا ہے کیونکہ اس دن انہیں ڈھیروں گفٹ جو ملنے ہوتے ہیں. بچوں کے والدین بھی ان کی برتھ ڈے کو لے کر کافی ایکسائٹڈ ہوتے ہیں اور اسے دھوم دھام سے منانے کے لیے طرح طرح کے انتظامات کرتے ہیں. ایریزونا میں رہنے والا ٹیڈی بھی انہی بچوں میں سے ایک تھا. ٹیڈی کا 6واں برتھ ڈے آنے والا تھا جسے یادگار بنانے کے لیے اس نے اپنے 32 کلاس فیلوز کو برتھ ڈے پارٹی میں دعوت دی. ٹیڈی کی ماں نے متوقع مہمانوں کے لیے کیک، پیزا، بلونز اور چاکلیٹس کا بندوبست کیا مگر بدقسمتی سے اس دن ٹیڈی کا کوئی بھی کلاس فیلو اس کی برتھ ڈے پر نہیں آیا،
جس کی وجہ سے ٹیڈی بے حد مایوس ہو گیا۔ اسی مایوسی کے عالم میں ٹیڈی کی ماں نے اس کی ایک تصویر کھینچ کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی جو چند ہی گھنٹوں میں وائرل ہو گئی، جس کے بعد ہزاروں لوگوں نے ٹیڈی کو برتھ ڈے وش کیا اور اس کے لیے ڈھیروں گفٹس بھی بھیجے۔ اور تو اور ایک مقامی والی بال اور ایک فٹ بال ٹیم نے بھی ٹیڈی کے ساتھ برتھ ڈے منائی۔ ٹیڈی نے اپنا یہ برتھ ڈے یادگار بنانے کا تو سوچا تھا، مگر اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ برتھ ڈے اسے ایک لوکل سیلیبریٹی بنا دے گا۔ نمبر 5، دوستو اس دنیا میں کروڑوں لوگ غربت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، جو اپنی غربت کے باعث زندگی کی بنیادی سہولیات سے محروم ہیں، جن میں بجلی بھی شامل ہے۔ دور حاضر میں کوئی انسان بجلی کے بغیر زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم بجلی سے جڑے آلات استعمال کرنے کے اس قدر عادی ہو چکے ہیں کہ ان کے بغیر جینا ناممکن سا لگتا ہے۔ مگر ایسے لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے جنہیں یہ بنیادی سہولت اپنے گھروں میں میسر نہیں ہے۔ پیرو سے تعلق رکھنے والا 12 سالہ وکٹر مارٹن بھی ایسے ہی گرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ گھر میں بجلی نہ ہونے کے باعث وہ سٹریٹ لائٹ کے نیچے بیٹھ کر اپنی پڑھائی کرتا تھا۔ ایک دن وہاں لگے سرویلنس کیمرے نے مارٹن کے سٹریٹ لائٹ کے نیچے بیٹھ کر پڑھائی کرنے کے مناظر کو قید کر لیا۔ یہ فوٹیج انٹرنیٹ پر وائرل ہو گئی۔ بحرین سے تعلق رکھنے والے نوجوان بزنس مین یعقوب مبارک نے یہ سٹوری انسٹاگرام پر دیکھی اور وہ مارٹن کی محنت اور تعلیم سے محبت سے بے حد متاثر ہوئے۔ یعقوب مارٹن کی مدد کرنے پیرو اس کے گھر پہنچ گئے۔ انہوں نے مارٹن کے لیے ایک گھر اور اس کی ماں کو کاروبار کے لیے پیسے دینے کا وعدہ کیا۔ یہی نہیں بلکہ یعقوب نے وہاں کے ایک معذور بچے کو الیکٹرک ویل چیئر خرید کر دی اور مقامی اسکول میں کمپیوٹر لیب کا بھی بندوبست کیا۔ سٹی میئر نے یعقوب مبارک کے اعزاز میں ایک تقریب منعقد کی اور انہوں نے مارٹن اور دوسرے بچوں کی مدد کرنے پر یعقوب کا شکریہ ادا کیا۔ دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اپنوں اور دوسروں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔